یہ باتیں کہاں کی گئی تھی, کس موقع پر کی گئی تھی؟ تو حضرت عثمان نے ان سے جو بات کی تھی وہ یہ 10 باتیں تھیں. حضرت عثمان غنی کے خلاف بات کی, لڑے نہیں ہیں لیکن صفائی کے لیے بات کی ہے. فرمان لگے اللہ کے بندو, میں اسلام قبول کرنے والا چوتھا مسلمان اس دھرتی پہ نہیں ہوں. پتہ چلا چوتھے نمبر پہ مسلمان اس امت میں حضرت عثمان غنی ہیں. کا پہلی بات کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یک کے بعد دیگرے 2 بیٹیوں کا رشتہ مجھے دیا ہے کائنات میں, اور اس بارے میں میرا شریک کوئی نہیں. اور یہ ایسی فضیلت ہے, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لیے پوری کائنات کا اکیلا انسان حضرت عثمان ہے جس کے عقد میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں موجود ہوں. یہ پوری کائنات کی اکیلی نسبت ہے, پوری امتوں کی اکیلی خصوصیت ہے, صرف امت محمدیہ کی نہیں. اس سے پہلے بھی کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی ایک بندے کے عقد میں ایک کے بعد دیگرے نہیں آئے. تیسرا نمبر فرمایا, کہا جب تک کلمہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا اس وقت سے آج تک کبھی کسی میں موسیقی کی محفل میں نہیں گیا. محفل موسیقیوں میں شرکت کرنے والوں, شادی کے موقع پر جائز ہوتا ہے, یہ تعویل کرنے والوں ذرا اپنے ایمان کو دائیں ہاتھ میں رکھو اور محفل موسیقی کو بائیں ہاتھ میں رکھو. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے کو بھی ذرا سمجھیں. آج کل موسیقی نہ ہونا تو لوگ کہتے ہیں شادی نامکمل ہے. ناراض نہ ہونا, یہ شادی جو ہوتی ہے وہ خانہ آبادی کے لیے ہوتی ہے. رب کو ناراض کرو گے تو خانہ بربادی بھی ہو سکتی ہے. شادی خانہ آبادی بنتی تب ہے. میرے نام کے ساتھ مفتی کا لفظ لگا ہے نا, تو دن میں میرے خیال میں کوئی دن نہیں گزرتا جب 5 سے 6 فیصلے میں طلاق کے فتوے نہ لکھوں. یہ معاملات ہوتے اس لیے ہے کہ شادی کی ابتدا پہلے ٹپے ریت نکلے, اللہ کو ناراض کیتا ہے. پہلے مسئلے پر یہ ہوا ہے تو پھر انتہا اسی پر جاتا ہے. اس لیے دینداری کی بنیاد پہ کام کرنا سیکھو, دین کو بنیاد. حضرت ابو ہریرہ کی شادی نہیں ہو رہی تھی نا, تو حضور پاک علیہ السلام کے پاس گئے اور بڑے پیار سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آج کسی اور مشورے کے لیے نہیں آیا, میں شادی کے مشورے کے لیے آیا ہوں, آپ مجھے شادی کا کیا مشورہ دیں گے؟ تو حضور علیہ السلام نے پھر اسی پیار کے انداز میں کہا کہ ابو ہریرہ تریبت یداک, اوے مٹی مٹی میں ہے, سن بات سن. شادی 4 طرح پہ لوگ کرتے ہیں, تو ان کا المرأۃ لاربع لمالها لحسبها لجمالها لدینها. 4 طرح پہ لوگ شادیاں کرتے ہیں, یا کسی کے حسن پسند آ جائے, یا کسی کی قوم پسند آ جائے, یا کسی کا پیسہ پسند آ جائے, یا کسی کا دین پسند آ جائے. حضور یہ کہہ کر تھوڑے روکے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ مجھے کیا ریکمینڈ فرما رہے ہیں, میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا فظفر بذات الدین, پہلے دینداری دیکھنا, دینداری دیکھنا, دینداری دیکھنا. ہاں دین کے ساتھ حسن بھی ہو, دین کے ساتھ شرافت بھی ہو, دین کے ساتھ خاندانی نسب بھی ہو, دین کے ساتھ دولت بھی ہو تو ٹھیک ہے, اور اگر نہ ہو تو پہلے صرف دین دیکھنا. تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے, لوگ شادی کے لیے بھی میں مشورہ چاچے کو گدے تھے, مامے کو گدے, اللہ کے رسول کا مشورہ نہیں لیتے. چاچے مامے کا مشورہ زیادہ ہے, دوستوں کا مشورہ اوپر ہے. حضور پاک علیہ السلام کا مشورہ نعوذ باللہ یہ جب ہم نہیں لیں گے تو نتیجہ یہ ہونے ذرا سامنے آیا. یہی ہوتا ہے. میں کئی 20 رشتے آپ کو, 20 کیا درجنوں اس سے بھی زیادہ بتا سکتا ہوں. اللہ نہ کرے, اللہ رشتوں کو مضبوط رکھے, جو میں نے اس طرح ٹوٹتے دیکھے ہیں اس کی وجہ یہی محفل موسیقیاں, یہی اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. تو سما کو دسو سا نماز پڑھا نہ ہو تو پہلے ڈھول بجو نماز تے ویندے پہ, اور نچ گانا کرو نماز تے ویندے پہ. نماز کا احکام دراسی, عبادت کے لیے آنے سے پہلے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. تو ان نکاح عبادت, اور شادی بھی تو عبادت ہے, یہ تو نیکی ہے. اس نیکی سے پہلے ڈھول بجو. میں کہ بانگ کو پہلے ڈھول بجایا کر, روزے کو پہلے ڈھول بجایا کر, اذان کو پہلے ڈھول بجایا, نماز کو پہلے نچ کیا. نہیں وہ تو نماز تے ویندے پہ. میں کہنا مسئلہ ہے میں نماز عبادت ہے, تے جرا نکاح ہے ایک ہے فتوری تو گامے کو گھدا ہے, اے اللہ دے رسول کو نہیں گھدا. تو یہ تھوڑا سمجھنا, ہم ہی لوگ ہوتے ہیں, ناراض نہ ہونا. یہ ہم ایسے جڑے تے دین دے ڈنڈے بڑھ کے بیٹھے ہیں, یہ ایسے ہی ہوندے ہیں جڑے شادیاں نچن والے ہوندے ہیں. شادی کی چیز ماں ہوندا چنی ہوندی اللہ بھاویں, یہ ہم ہی ہوتے ہیں. میرے لفظ سخت ہوں گے, میری بات کا مطلب ایک ہی ہے, یہ ایسا ہوندے ہیں. کوئی اتو خلائی مخلوق نہیں لاندی, یا کوئی بیت الخلائی مخلوق نہیں لاندی, یہ ہم ہی ہوتے ہیں جو ہم بیٹھ کے ان شادیوں کی زینتیں بنتے ہیں. میں تا کم پورا کیتا ہوا, یا آج آپ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں, کسی شادی میں وہ میری رشتہ داروں کو یا غیر رشتہ داروں کو دین کو پامال کیا جائے گا. میرا کل ہی رول ہے, آج ہی رول ہے, میں نے نہیں جانا, یہ میں نے طے کیا ہوا ہے. میں نے سے مراد میری پوری فیملیز نے نہیں جانا.
یہ کون سی بات ہے کہ وہ اللہ کو ناراض کر؟ میں کہ نہیں سر میرا سکا چاچا تے پترے رہے تو میں لگا ویسا نہیں میں اپنے لیے کہتا ہوں میں ونجا تو لاکھ دلانت ہے، آپ بڑے ہیں، آپ اپنے لیے خود ہی کر لینا، میں نہیں جاؤں گا۔ تو آپ یہ طے کر لیں۔ ابھی بھائی معاویہ کہہ رہے تھے گستاخی رسالت ہوئی ہے، ہالینڈ کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے، میں بھی کہتا ہوں ہم تائید کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن ایک بات کہوں، یہ ان کو گستاخی کی جرت ہماری وجہ سے ہوئی ہے۔ جب ہم اپنے نبی کی سنتوں کو پامال کریں گے، ہم اپنے نبی کے طریقوں کے جنازے نکالیں گے، ہم دین پر عمل نہیں کریں گے تو دشمن بڑھ چڑھ کے آئے گا۔ یہ ہم نے راستہ دیا ہے، ہم نے دیا ہے۔ میں آج جمعے کے بیان میں بھی کہہ رہا تھا، میں نے کہا گستاخیوں کا علاج تو ایک ہی تھا گستاخوں کا۔ ہماری حکومت ہوتی نا تو چلو غوری میزائل چیک تھی ونیا ہالینڈ دے ہوتے تو انہوں نے نسلیں جو انشاءاللہ کوئی گستاخ رسول نہ جمیا، لیکن ہمارے بس کی بات نہیں ہے نا، ہماری طاقت کی بات نہیں ہے، ہمیں ویزوں کی پابندیاں ہیں، ہمارے پاس پتہ نہیں کیا سے کیا پابندیاں جو ہم نہیں جا سکتے۔ تو ایک تو ہو سکتا ہے ہم اپنے نبی کی شریعت پر عمل کرنا تیز کر دیں، اپنے بچوں کو سمجھانا شروع کر دیں، ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار بچوں کو پکویندے ہیں، خلفائے راشدین کے نام یاد کرا دیں، اشرا مبشرہ یاد کرا دیں، یہ تو یاد کرا دیں، کوئی دین کے کام آگے چلا لیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں آج کی اس محفل میں یہ بھی طے کر کے اٹھیں کہ ہم اپنے نبی کی سنتوں کے پابند رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ رہیں گے انشاءاللہ۔ گستاخیوں کا یہی علاج ہے۔ انہوں نے سر تن تو جدا آئے تھے ایسا کوئی خالہ جی دے پوتر ہیں، ہم نبی کی سنت۔ ایک بندے نے کہا آج دا دور شالا صحابہ ہوئے نا تو انہوں نے لکھے نا، میں نے کہا تھوڑا جھال کے صحابہ ہوئے نا تو پہلے تلواراں سارے پاسے ہوئے نا، یہ کام اساد ہے، ٹھیک ہے انہوں نے لئی لانا نہ بچیا تو بوند باندھ ساری نہ بچیا۔ نہیں میں حقیقت کہہ رہا ہوں، صدقہ دینے میں حضرت عبداللہ بن زبیر بھانجے نے حضرت عائشہ کو کہا تھوڑے گھاٹے دے، صرف اتنا کہا۔ شیخ زکریا نے فضائل اعمال میں لکھ کے رحمہ اللہ تھوڑا سا کم دے، خالہ جان اب صدقہ زیادہ دیتی ہیں، بولنا چھوڑ دیا ان سے۔ حضرت عائشہ جس کے حق میں قرآن کی 18 آیتیں اتری ہیں، بولنا چھوڑ دیا کہ ہم بات نہیں کرتی، منتیں ترلے کر کے معافیاں مانگ کے حضرت عبداللہ بن زبیر نے حضرت اپنی خالہ کو منایا ہے۔ اتنی سی بات پر صحابہ یوں ناراض ہو گئے تھے، اتنی سی بات پر، چھوٹے سے مسئلے پر تو ہم دین کے جنازے نکال جائیں تو صحابہ ہو نہ تھی میں کریا شکل شیشج بلا دیکھے بندہ۔ تو ہمیں اپنی ذات پر تھوڑا سوچنا چاہیے۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں کبھی گانے کی مجلس میں نہیں گیا۔ چوتھے کام کے فرمایا فارغ بھی ہوتا تھا تو کھیل کود میں، لاہو لب میں، کھیل کود میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا تھا۔ لوگ آدھے نے ٹائم پاس کروں جو چلو ایک کھیلوں چاہ او ذرا خیال، لیکن ٹائم پاس نہیں ہو رہا، یہ ٹائم فیل ہو رہا ہے، اس ٹائم پہ تھوڑا سا بندہ کوئی نیکی کر لے۔ تو کہا میں فارغ ہوتا تھا پھر بھی لو لاب کی کھیل میں نہیں گیا۔ 5ویں نمبر پہ میں نے کبھی برائی کی تمنا بھی دل میں نہیں کی۔ اللہ برائی نہ کرنے کی بات نہیں، کما تمنائی تو میں نے دل میں کبھی برائیوں کو دیکھ کر تمنا بھی نہیں کی کہ کاش میں کرتا۔ 6 نمبر پہ فرمایا اسلام لانے کے بعد، اللہ اکبر، 78 سال کی عمر میں فوت ہوئے، اسلام لانے کے بعد ہر جمعے والے دن ایک غلام آزاد کیا کرتا تھا۔ اگر کبھی جمعے میں مصروفیت ہوتی تو ہفتے والے دن اس کی قضا کر لیا کرتا تھا ہر جمعے کو۔ 7ویں نمبر پہ فرمایا زمانہ اسلام میں بھی زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی حرام کاری نہیں کی، میں نے اپنی شخصیت کو یوں محفوظ رکھا۔ 8ویں نمبر پہ فرمایا کبھی چوری نہیں کی، کبھی چوری نہیں کی۔ 9ویں نمبر پہ فرمایا حضور پاک کے دور میں بھی میں نے مکمل قرآن حضور پاک کے حکم پر لکھ کر جمع کیا تھا۔ 10ویں نمبر پہ فرمایا اور میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو دیکھا بھی نہیں ہے، میں نے اپنی سطر کو دیکھا بھی نہیں ہے۔ یہ تو 10 لکھے، میں نے اور کتابوں میں دیکھا کہ جس دن سے اللہ کے رسول کے ساتھ دائیں ہاتھ سے میں نے وہ کیا ہے، بیعت کی ہے، میں نے اس دن سے اس ہاتھ سے سجدہ بھی نہیں کیا۔